الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا درس مبارک سورۃ یونس کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں آیات بڑی اہم ہیں اور ان کے اندر جو ہمیں پیغام اور انسانی نفسیات کے بارے میں جو ہمیں بتلایا گیا ہے وہ ایک حقیقت ہے جو ہم ہر روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس سے اپنی آنکھیں چشم پوشی کر لیتے ہیں، اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور پہلا لفظ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور آخری جو لفظ ہے وہ بڑا اہم ہے، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں، بعد الضراء مستہم، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ فوراً ہماری مہربانی کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ مکرن فی آیات، کل اے نبی فرما دیجیے، ان اللہ کے جو پیغام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ رہا ہے، تو ہمیشہ حکم ہوتا ہے نبی آپ فرما دیجیے، اور آپ کا یہ فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اسرع مکرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ تمہارے ہیلے بہانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہت جلد سزا دینے والا ہے، ان ہیلے بہانوں کو پکڑنے والا ہے۔ کیوں؟ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، کہ جو ہمارے فرستادہ ہیں، یا جو ہمارے بھیجی ہوئی ہیں، یا جو ہم نے ہمارے بھیجے جو فرشتے ہیں جو تم ہیلے کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری اگر ہم یہ غور کریں کہ ہماری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ ریکارڈ ہمیں دکھایا جائے گا، اور ہماری حرکت پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، تو ہمارے اعمال کا انداز بالکل بدل جاتا ہے، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور یہی ایمان کا جو اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر یقین کے ساتھ سمجھیں، صرف کہنے کی حد تک نہیں، یقین کے ساتھ سمجھیں، تو پھر بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسانی تاریخ اور ہمارے تجربے کا حصہ ہے کہ لوگوں کو جب سہولت ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کا رویہ ہوتا ہے، جب ان کو محتاجی ہوتی ہے تو ان کا رویہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا حکمرانوں کے پیچھے لوگ کس طرح بھاگتے ہیں، اس لیے بھاگتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے پاس اس ضرورت کو حل کرنے کی قوت ہے، لیکن جو ہی وہ شخص اس طاقت سے یا اس حکمرانی سے یا اس قوت سے محروم ہو جاتا ہے تو لوگ اسے بالکل آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ یہی حال ہماری بیماری کے دوران ہے، یہ ہماری محتاجی کے دوران ہے، ہماری ضرورت کے دوران ہے۔ تو یہ اسی چیز کو کہ ہم فوراً جو اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو ہمیں تکلیف کے بعد ملتی ہے، ہم اس کو احساس اس کا نہیں کرتے کہ ہم شکر گزار ہمیشہ رہیں۔ اور اگلی آیت میں ایک عملی تجربہ، اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عملی تجربہ جو ہے، عملی عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، جس کو ہم تجربہ کرتے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جو تمہیں خوشی اور سمندر میں چلنے پھرنے کی قوت دیتا ہے، یسیرکم فی البر والبحر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، اور وہ لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں، بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ بڑا سفر گزر رہا ہے۔ اس زمانے میں بادبانی کشتی ہوتی ہے، آج ہم ہوائی جہاز دیکھیں ٹیل ونڈ پہ ہو رہا ہے، یا مخالف اب بھی اگر یعنی لہریں آ رہی ہوں تو سمندری جہاز کی بھی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی لہریں پیچھے سے آ رہی ہوں تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک تند ہوا کا جھکڑ ان کو پکڑ لیتا ہے، اور ہر طرف سے مسافروں کو جوش مارتی موجیں گھیرتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ یعنی سمندری جہاز میں آپ دیکھیں، بڑا سے بڑا جہاز ہو، کشتی ہو، سمندر کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے، تو پھر وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ طوفان میں پھنس گئے، تو وہ
اس وقت دین میں مخلص ہو کر اس کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں میں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہوائی جہاز کا سفر ہو، جہاں آپ کے پاس ایئر پاکٹ آ گئی تو آپ فوراً جہاز جب نیچے اترتا ہے تو سارے مسافر کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اور کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی جو بھی ان کا طریقہ ہے خوف کا اظہار کرنے کا یا پریشانی کا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی طوفان آ جائے تو ڈولنے لگ جائے تو اس وقت سمندری جہاز میں اسی طرح اور بھی کوئی خطرناک سفر ہو ایسا خوشی کا تو بھی اس میں یہ صورت آتی ہے پہاڑی سفر کے دوران، پھر مخلص ہو کے پکارتے ہیں۔ اس وقت ان کا یعنی یقین بڑا ہوتا ہے کہ بھئی اب کوئی ہمیں ذات بچائے گی، اور وہ اس ذات پہ یقین ہوتا ہے جس کو وہ پہلے نہیں مانتے تھے لیکن اس وقت وہ مان رہے ہیں، کیونکہ ظاہری اسباب ایسے ہیں جن سے بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ قوت اتنی عظیم قوت ہے کہ ظاہری اسباب کی مشکلوں کو ختم کر کے، ان اسباب کو ختم کر کے انسان کی حفاظت کر سکتی ہے اور انسان کو اس مشکل سے بچا سکتی ہے، اور اس کو اسے یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑے مخلص ہو کے پکارتا ہے۔ لیکن جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے اور اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، اگر تو نے ہمیں بچا لیا، لئن انجیتنا لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اس وقت بڑا عہد و پیمان کرتے ہیں، بڑا یاد کرتے ہیں، بڑا حوزاری کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ 23 ہے، فلما جاءہم اذ ہم یبغون فی الارض بغیر الحق۔ بڑی اہم آیت ہے کہ ہم نے بچا دیا ان کو، ان پر رحم کر دیا، قیامت والے روز جزا و سزا نہیں رکھا، رحم کر دیا، معاف کر دیا، ان کو بچا دیا۔ اب پھر کیا کرتے ہیں؟ یبغون فی الارض، وہ سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں زمین پر، فی الارض بغیر الحق، یعنی بغیر کسی نہ حق، یعنی ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا۔ ان کا حق تو یہ تھا کہ وہ اس پریشانی میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو وفا کرتے، جو ان کو کمزوری کے احساس ہو گیا تھا اس کو سمجھتے کہ میں ہر حال میں کمزور ہوں، میری صحت موجود ہے، میرے پاس اقتدار موجود ہے، میرے پاس کچھ وسائل بھی ہیں، میرے معاملات حل ہو رہے ہیں، میرا سفر صحیح چل رہا ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، حالات صحیح جا رہے ہیں، نوکری صحیح جا رہی ہے، زراعت و صنعت صحیح جا رہی ہے، لیکن کسی وقت بھی یہ بدل سکتی ہے۔ جو فیکٹریاں انون بہت زیادہ ہیں، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں، لہٰذا ناحق پھر وہ اترانے لگ جاتے ہیں، بغاوت پہ اتر جاتے ہیں، جو وعدہ کیا تھا اس کو بھول جاتے ہیں، جو انصاف کے اصول ان کو میں نے دیے ہیں ان سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں کہ سچ بولو، رزق حلال کھاؤ، وعدے کو پورا کرو، اپنے مال میں سے محروموں کو اور محتاجوں کو عطا کرو، میری بندگی کرو، لوگوں کے لیے بھلائی کرو، اچھے اخلاق کرو، فساد سے بچو، برائی سے بچو، لوگوں کے حقوق کو مت تلف کرو، لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، جو میں نے ان کو نظام اپنے انبیاء کے تھرو دیا ہے اس کا وہ پاس نہیں کرتے، اور اپنی مرضی سے، اپنے غرور پر، اپنے ایک نفسیاتی جو ان کو اس وقت پریشانی نہیں ہوتی اس کی بنا پر وہ ناحق بغاوت پہ اتر جاتے ہیں۔ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ احکام کو پس پشت ڈال دی اور اپنی مرضی کر لی۔ پھر فرمایا، بڑا یہ خوبصورت آیت کا حصہ ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک کمال ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو جو اس طرح رویہ رکھتے ہو، یہ کیا، یہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہے۔ میری طاقت، میری ذات یا میرے نبی یا جو میرا طرف سے تمہارے پاس رسول آیا ہے اس کے حکام کو تم نظر انداز کر رہے ہو، میری تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہو، تم میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو۔ در حقیقت یہ بغاوت تمہاری اپنے ذات کے خلاف ہے۔ اس کے دو نقطے ہیں، عمل کرنے والا بظاہر فائدہ اٹھا رہا ہے، اقتدار کے نشے لے رہا ہے، اپنی مرضی کروا رہا ہے، ڈکٹیٹر بن رہا ہے، لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، جن سے بدلے لینا چاہتا ہے بدلے لیتا ہے، جن کو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اس میں وہ خدا کی خوفی اور حق پرستی کا اظہار نہیں کرتا، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے عمل سے جہاں اس کی ذات کو فائدہ ہے، معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، اجتماعی طور پر نقصانات ہو رہے ہیں، انصاف کے خون ہونے سے جرائم بڑھ رہے ہیں، بد امنی بڑھ رہی ہے، ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، معاشی اور سماجی نقصانات ہو رہے ہیں، جس کا اثر ممکن اس کے مرنے کے بعد ہوگا یا اس کو اترنے کے بعد ہوگا، اس کو احساس نہیں ہو رہا۔
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. تو اس کا احساس نہیں ہو رہا، تو اس لیے وہ شاعری غلطی اسی کے لحاظ اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اس کی نادانی اور یہ شیطان اس کو الوژن ہے کہ جو تم ٹھیک کرے ہو ٹھیک کرے ہو، یہ تمہاری پاور ہے، تمہارا حق ہے، تم کر سکتے ہو، تمہاری رائے صحیح ہونی چاہیے. یہ غلط ہے. یہی شیطان کی الوژن دماغ میں آ جاتی ہے. یہی نفس امارہ ہے جو آپ کو فساد دیتا ہے، اور بندہ خدا کے خوف کی وجہ سے اس پہ غور نہیں کرتا. نفس لوامہ کو یا جو لوگ اسے بتاتے ہیں اس کی غلطی، ان کو سنتا ہی نہیں بلکہ ان کو ختم کر دیتا ہے. فنا کوئی بات نہیں تو خود کرو. پھر متاع اور حیات کا دنیا کی جو زندگی ہے یہ خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں. زندگی کا فائدہ بے شک اٹھا لو، یعنی زندگی کا فائدہ اٹھانا اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے اٹھانا چاہیے. دوسروں کی مراعات رکھ کے، دوسروں کو کنسیڈریشن کر کے، کنسیڈریٹ ہونا، دوسروں کی ضرورتوں کا لحاظ کرنا، دوسروں کی مجبوریوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کو حق دو، سچائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آپ کا بھائی ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، نہیں. آپ کا لیڈر بھی غلط کر رہا، آپ کا باپ بھی غلط کر رہا تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں ابا جی آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، میرا بھائی تم غلط کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جھوٹا بیان نہیں دے سکتا، تمہاری جھوٹی میں تصدیق نہیں کر سکتا، میں جھوٹا حلف نہیں اٹھا سکتا، میں تمہاری جھوٹی سپورٹ نہیں کر سکتا، سچائی کے لیے سپورٹ کروں گا. لہٰذا اپنے کو بھی بچاؤ اور ہمیں بھی بچاؤ. فرمایا یہ کیوں ہے؟ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی منع نہیں ہے. لا تنسا نصیبک فی الدنیا، اپنا مت. اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. دنیا میں نفرت نہیں ہے. اسلام دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائیاں، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. پھر تم نے لوٹنا ہماری طرف ہی ہے. یہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، یہ رونق، یہ شباب چند دن کا ہے، پھر بڑھاپا، کمزوری، آنکھوں کا نظر کا ختم ہو جانا، سماعت کا ختم ہو جانا، اعضاء کا ختم ہو جانا، مسل کا کمزور ہو جانا، یاداشت کا ختم ہو جانا، بیماری پہ پڑ جانا، محتاج ہو جانا اپنی زندگی کے لیے، تقدار ختم ہو جانا. آپ دیکھیں انسان ہیں، حیوانات ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو پھر کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے؟ کس کے طرف جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تمہاری طاقت تو ختم ہو گئی. جب مر جاؤ گے پھر آگے حساب کتاب شروع ہو جائے گا. نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، جب وقت آئے گا تو دیکھ لو گے. یعنی یہ بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، پھر اسی طرح تم کمزور ہو جاؤ گے، دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے. تم نے وہ کمزوری بھی دیکھی جب تمہارے اعضاء نے سماعت نہیں تھی، تمہاری بصارت نہیں تھی، تمہاری حساسیت نہیں تھی، تمہاری سنگنی قوت نہیں تھی. پھر سب آپ کو عطا ہوئی. پھر تم جوانی میں پہنچ گئے، کتنے 100 میل کی رفتار سے، 120-25 میل کی رفتار سے بھی دوڑ سکتے ہو، طاقت بھی اٹھا سکتے ہو، وزن بھی اٹھا سکتے ہو، سارے کام کر سکتے ہو، قوت پہ تمہیں غرور بھی آ گیا. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ تمہاری بھی سماعت ختم ہو گئی، تمہاری یاداشت بھی ختم ہو گئی، تمہیں اپنا نہیں پتا کہاں پڑے ہو، اٹھ نہیں سکتے ہو، پہلو نہیں بدل سکتے ہو. پھر ہماری طرف لوٹ کے آ جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کرتے تھے. تو یہ جو 3 آیات ہیں ان میں ہماری زندگی کا بڑا درس ہے. بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو دوڑتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمیں یہ کہا گیا کہ اسے پڑھو پڑھو، پڑھنے میں ثواب ہے، سمجھنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا دھوکہ ہے، اور شیطان اس کو اور پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ پینی وائز ہے، پاؤنڈ فولش ہے، بہت تھوڑا ثواب ہے. عمل دیکھو نا، حافظ ہے جرم کر رہا ہے، قرآن کا سمجھ نہیں تو اس حفظ کا کیا فائدہ اس کو؟ وہ تو حفظ کی ترغیب تھی، ثواب کی ترغیب تھی اہل عرب کو، کہ وہ سمجھتے تھے بھائی جب یاد کریں گے تو ہر وقت دماغ میں ہوگا، ریڈیلی اویلیبل ہوگا. عجم والوں کو تو پہلے ضروری ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر یاد کریں. اور یہ بڑی ضروری ہے کہ ہمارے جو یاد حفظ کرانے والے پہلے ان کو پنجابی میں ترجمہ بتائیں، اردو میں ترجمہ بتائیں، پھر یاد کروائیں. اور پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن و اسلام کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے انوار الفرقان کی مجلس میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیات کا تفسیر بیان کی جائے گی.